الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن حکیم کے 26ویں پارے کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی. سورہ حجرات کی آیت نمبر 6. سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 سے لے کر کے آیت نمبر 12 تک اللہ تعالیٰ نے 10 اصول بیان کیے، اور یہ 10 اصول ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو فالو کر لیں، ان پر چلنے لگیں، تو ہمارے گھروں کے، ہمارے خاندانوں کے، ہمارے محلوں کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ جو ہر گھر میں جو جھگڑے ہیں، جو مقدمے بازیاں ہیں، جو اختلافات ہیں، جو بدگمانیاں ہیں، یہ سب دور ہو جائیں گے اگر ہم نے ان 10 اصول کو اپنا لیا. صرف ایک کان سے سننا نہیں ہے، دوسرے کان سے اڑانا نہیں ہے. اس کو سن کر کے دل میں اتار لیا اور یہ سوچ کر کے سنا کہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے معاشرے کی بہت ساری خرابیوں کی اصلاح ہوگی. 10 باتیں ہیں، سنیں گے آپ انشاءاللہ، عمل کریں گے انشاءاللہ.
سورہ حجرات قرآن کا 26واں پارہ آیت نمبر 6. پہلا اصول، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی، کوئی غیر معتبر آدمی، کوئی ناقابل بھروسہ آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے، کوئی ایسا آدمی خبر لے کر کے آئے جس کی خبر کا یقین نہیں کیا جاتا ہے، جو جھوٹا ہے، جو بھروسے کے لائق نہیں ہے، جو وشواس کرنے کے لائق نہیں ہے، فتبینوا، تو تم اس کی خبر کی پہلے تحقیق کر لو، جانچ پڑتال کر لو، چیک کر لو. کیونکہ اگر تم نے اس کی خبر پر یقین کر لیا، تم نے اس خبر کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو ہو سکتا ہے کہ اس خبر کی وجہ سے تم کوئی قدم اٹھا لو، تم کوئی ری ایکشن کر لو، تمہاری طرف سے کوئی پرتکریا ہو جائے، اور پھر اس رد عمل کی وجہ سے، اس ری ایکشن کی وجہ سے تم کسی کو نقصان پہنچا دو. یہ پہلا اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کوئی خبر لے کر کے آیا ہے اور خبر لانے والا فاسق ہے، انٹرسٹیبل ہے، وشواس کے لائق نہیں ہے، تو اس کی خبر کی آپ تصدیق نہ کر لیں، مان نہ لیں، پہلے تحقیق کریں. اب علماء نے ایک نقطہ یہاں اور بیان کیا. کبھی کبھی آپ حدیث کے بارے میں پڑھتے ہوں گے کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے نا یہ اہل حدیث لوگ جو ہے اپنے من سے حدیث کو ضعیف کہہ دیتے. بھائی ہمارے گھر کی کھیتی تھوڑی ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی حدیث کو صحیح کہنے والے، ضعیف کہنے والے؟ اس کا بھی ایک میدان ہے، اس کے بھی ایکسپرٹ ہیں، وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. جیسے ہمارے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دو بڑے علماء کو الحمدللہ اس میدان میں بہت بڑا مقام دیا. اللہ دونوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، دونوں کی مغفرت فرمائے. علامہ ناصر الدین البانی اور علامہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ. ان دونوں ایک کا تعلق ہمارے پڑوسی ملک سے تھا اور ایک کا تعلق عرب ممالک سے تھا. البانیہ سے ان کا تعلق تھا. تو ان دونوں علماء نے، یعنی بخاری اور مسلم پر تو سب کا اتفاق ہے، باقی کتابوں کی انہوں نے تحقیق کی اور باقاعدہ صحیح اور ضعیف کو چھانٹا، الگ کیا. تو حدیث کے ضعیف ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ حدیث میں کوئی راوی مجہول ہے. مجہول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجہول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راوی کا آتا پتہ نہیں، کہ یہ راوی کیسا تھا، اس کا کیریکٹر کیسا تھا، اس کا اخلاق کیسا تھا، معلوم نہیں. تو جب کیریکٹر پتہ نہیں تو پھر حدیث صحیح نہیں مانی جائے گی. حدیث کے صحیح ہونے کے لیے راوی کے کیریکٹر کا اچھا ہونا ضروری ہے. بھائی پتہ نہیں، مجہول ہے، تو اب اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ایک بات کہی کہ کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو تحقیق کر لو. تو علماء نے ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ جو خبر لے کر کے آیا ہے، اگر اس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ فاسق ہے یا سچا ہے، وہ بھروسے کے لائق ہے یا بھروسے کے لائق نہیں ہے، تب بھی خبر کی تحقیق کر لیا کرو. بھئی ایک آدمی خبر لے کے آیا، جھوٹا نہیں ہے وہ، ہم کو پتہ نہیں کہ وہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے، تب بھی ہم اس کی خبر کو مان نہ لیں، تحقیق کر لیں. آج کتنے دنگے فساد ہو جاتے ہیں میرے بھائیو جھوٹی خبروں کو سرکولیٹ کرنے کے تحت. کتنے خاندانوں میں جھگڑے پڑ جاتے ہیں، کتنے رشتوں میں طلاق ہو جاتی ہے، کتنے بھائی بھائی میں مقدمے ہو جاتے ہیں غلط خبر کو آنکھ موند کر کے مان لینے کی وجہ سے. اور ہمارا جو ایک معیار ہے نا، ہماری فلاں سے دشمنی ہے، اب اس نے اگر ہمارے بارے میں کوئی بات کہہ دی، جھوٹی خبر ہے، سچی خبر ہے، کچھ بھی، اگر ہم سے کسی نے کہہ دیا بھئی فلاں صاحب نے آپ کے بارے میں ایسا کہہ دیا، تو چونکہ ہماری دشمنی ہم فوراً مان لیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے پہلا اصول بیان کیا، خبر کی تحقیق کر لیا کرو.
یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے تو تم تحقیق کر لیا کرو، ورنہ تم کسی کا نقصان کر بیٹھو گے۔ اور یہاں پر اپنے نوجوانوں کو بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے عام خبروں کی بات کہی ہے، اگر اس خبر کا تعلق دین سے ہو، واٹس ایپ کے اوپر کوئی میسج آیا قرآن کی آیت کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، آپ نے پتہ بھی نہیں کرنے کی کوشش کی کہ وہ قرآن کی آیت ہے بھی کہ نہیں ہے، آپ نے تحقیق بھی نہیں کرنے کی کوشش کی وہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے بھی یا نہیں ہے، آپ نے کیا کیا؟ یار بات بڑی اچھی لگ رہی ہے، اسٹیٹس بھی لگا لیا، شیئر بھی کر دیا، دوستوں میں بھی بانٹ دیا۔ اللہ نہ کرے اگر وہ بات جھوٹی تھی تو اس لعنت میں ہم اور آپ بھی شامل ہو جائیں گے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا۔ اتنی بڑی وعید میں ہم اور آپ شامل ہو جائیں گے اگر ہم نے کوئی حدیث نہیں تھی اور ہم نے حدیث کہہ کر کے اور حدیث لکھ کر کے اس کو فارورڈ کر۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے جو سوشل میڈیا کا بہت استعمال کرتے ہیں، بڑے ادب سے کہوں گا بھائیو، اس اصول کو اپنا لو۔ جب عام خبر کی، گھر کی، خاندان کی، شادی کی، بیاہ کی، رشتے کی، ناطے کی خبر میں تحقیق کا حکم ہے تو بھائی دین کا معاملہ تو اور ڈینجرس ہے، دین کا معاملہ تو اور خطرناک ہے۔ دین کے معاملے میں آپ اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ دین کی کوئی بات آپ کو اچھی لگی آپ نے شیئر کر دی؟ اچھا لگنا یا کوئی کلپ آ گئی آپ کے پاس، ارے یار یہ بول بڑا اچھا رہا ہے یہ آدمی، بس آپ نے کھٹ سے اس کو شیئر کر دیا۔ ارے بھائی وہ جس کی کلپ ہے، وہ جو تقریر کر رہا ہے، جو بول رہا ہے، وہ صحیح عقیدے کا آدمی ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کا منہج صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیا پتا؟ پیکنگ اچھی ہے، اندر میٹیریل بہت گندا ہے۔ آپ نے اس کی ایک کلپ شیئر کر دی جس میں اس نے کوئی صحیح بات کہہ دی تھی، اب آپ نے چسکا لگا دیا بھائی اس کا، لوگوں کو اس کی بات اچھی لگی، لوگوں نے اس کا نام شیئر کیا یوٹیوب کے اوپر، پتہ لگا اس کی ایک بات تو اچھی تھی، باقی 99 باتیں اتنی زہریلی ہے کہ آدمی کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے، آدمی کا عقیدہ خراب کر دیتی ہے۔ تو خبر کی تحقیق کر لو، یہ پہلا اصول ہے میرے بھائی۔ آپ کے دشمن کے بارے میں بھی کوئی بات آئے، دشمنی اپنی جگہ ہے، لیکن ہر بات کو آنکھ مد کر کے مانو گے تو روز جھگڑے ہوں گے، روز لڑائیاں ہوں گی۔ اللہ نے پہلا اصول بیان کیا کہ خبر آئے تو تحقیق کرو۔ دوسرا اصول، دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو گیا، پڑوسی پڑوسی میں جھگڑا ہو گیا، اللہ نہ کرے باپ بیٹے میں اختلاف ہو گیا، اللہ نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جب دو مسلمانوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان جب جھگڑا ہو جائے، سگے بھائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، سگے بھائی کا رشتہ تو بہت قریب کا رشتہ ہے، میں بنارس کا ہوں آپ بریلی کے ہیں، کوئی ہمارے بیچ میں ریلیشن نہیں ہے، مگر ایک رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے، توحید کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے مسلمان بھائی بھائی میں اگر اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فاصلحوا بینہما، تو دونوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ آگ لگی ہے تو آگ کو بجھانے کا کام کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آگ لگی ہے تو پیٹرول ڈالنے کا کام کرتے ہیں۔ پتہ لگ گیا فلاں فلاں کا جھگڑا ہے تو مزے لینے والے 10-20 پیدا ہو جاتے ہیں محلے میں، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، جن کا کام ہے اس جھگڑے کو کیسے اور بڑھایا جائے، تھوڑا اور مزہ لیا جائے۔ شرم آنی چاہیے میرے بھائی۔ ہمارے مسلمانوں کے محلے اور بستیوں میں جتنے مقدمے بازیاں اور کیس ہوتے ہیں، آپ جا کر کے پولیس تھانوں پہ جا کے دیکھیں، اپنوں کے خلاف خبر گیری اور جاسوسی کرنے والے غیر نہیں ہوتے، اپنے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، ہماری قوم کا حال ہے، پورے ہندوستان میں یہی حال ہمارا ہے۔ شرم آنی چاہیے، ہمیں جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ارے ہمارے دین نے تو یہاں تک کہا، بھئی ہمارے دین میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے،
لیکن اگر جھگڑے کو مٹانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے، دو بھائیوں کے درمیان، دو پڑوسیوں کے درمیان، دو رشتہ داروں کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، لوگوں کے درمیان جھگڑے کو مٹانے کے لیے، صلح کرانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بھی بول دے تو وہ جھوٹ نہیں ہے، اسلام نے اس کو جھوٹ نہیں مانا ہے۔ صلح کرانے کو اتنا بڑا کام قرار دیا اللہ کے نبی نے۔ ابو داؤد کی روایت، حضرت ابو درداء حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، اے میرے صحابہ کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتا دوں جو روزے سے بھی افضل ہے، جو نماز سے بھی افضل ہے، جو صدقہ سے بھی افضل ہے، یعنی نفل نماز سے، نفل صدقہ سے اور نفل روزے سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے ایسا کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دینا، آپس کے جھگڑوں کو ختم کرا دینا، خاندانوں کے، رشتہ داروں کے برسوں کے جھگڑوں کو مٹا دینا۔ یہ اتنا بڑا کام ہے، راتوں کی تہجد سے افضل ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے، نفلی روزوں سے افضل ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے، مسجد اور مدرسوں اور اللہ کے راستوں میں لاکھوں روپے چندے دینے سے بہتر یہ کام۔ علماء نے کہا بھئی ایسا کیوں؟ جو تہجد پڑھ رہا ہے وہ بھی تو بہت بڑا کام کر رہا ہے، جو نفل روزہ رکھ رہا ہے وہ بھی تو بہت بڑی نیکی کر رہا ہے، جو اللہ کی راہ میں چندے دے رہا ہے وہ بھی تو بہت بڑی نیکی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سب سے افضل اس کو کیوں کہا؟ علماء کہتے ہیں آپ تہجد پڑھیں گے فائدہ آپ کو ملے گا، آپ روزہ رکھیں گے فائدہ آپ کو ملے گا، آپ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں گے فائدہ آپ کا ہوگا، لیکن آپ جھگڑے مٹائیں گے نا، آپ صلح کرا دیں گے تو پورے سماج کا بھلا ہوگا، کسی ایک خاندان کا بھلا ہو جائے گا، دو پریواروں کا بھلا ہو جائے گا۔ تو یہ اتنا بڑا کام ہے میرے بھائی۔ اللہ نے دوسرا اصول بتایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو تم انصاف کے ساتھ صلح کرا۔ تو انصاف کا بھی ذکر کیا۔ بھئی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، یہ ٹیلنٹ دیا ہے، آپ پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں، تو آپ پکش پات نہ کریں، آپ جانبداری نہ کریں، آپ بائسڈ نہ ہوں، آپ ون سائیڈڈ نہ ہوں، آپ حق اور انصاف کی بات کریں۔ جھوٹ بھی بول کر کے بات بنانی پڑ جائے بنا دیں، جھگڑے ختم کر دیں آپ۔ تو یہ کام کرنا چاہیے۔ اور اس کا الٹا ہے جھگڑے کو بڑھانا، جھگڑے کو مٹانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، اور جھگڑے کو بڑھانے کے لیے سچ بولنا بھی حرام ہے۔ بھئی دو بھائیوں میں جھگڑا ہے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے بارے میں کچھ برا بول دیا، اب آپ اس کی بات لے جا کے اس کو پہنچا رہے ہیں، بات بالکل صحیح پہنچا رہے ہیں، آپ سچی بات پہنچا رہے ہیں، مگر شریعت اس کو چغلی کہتی ہے اور یہ حرام ہے۔ تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، اور جھگڑا بڑھانے کے لیے سچ بولنا بھی حرام ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو دو اصول ہو گئے۔ تیسرا اصول وَأَقْسِطُوا، اور اے ایمان والو تم انصاف سے کام لیا کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہمارے دین کے اندر انصاف کی اتنی اہمیت ہے، اپنے خلاف بھی بات پڑ جائے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی بات پڑ جائے، اپنے ماں باپ کے خلاف بھی بات پڑ جائے، شریعت نے ہم کو انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ انصاف کبھی ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ دنیا کے کسی احمق کا یہ قول ہے، دنیا کے کسی بہت بڑے اسٹوپڈ کا یہ قول ہے۔ ہماری شریعت میں نہ محبت میں سب کچھ جائز ہے، نہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ بھئی آپ کی کسی سے جنگ ہے، آپ کا کسی سے جھگڑا ہے، تب بھی آپ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہارا کسی سے جھگڑا ہو جائے، تمہارا کسی سے اختلاف ہو جائے، تب بھی ایمان والو تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم نا انصافی کرو۔ نا انصافی نہیں کر سکتے، انیائے نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے۔ جنگ کے میدان میں بھی ہماری شریعت نے رولز بتائے ہیں، ریگولیشنز بتائے۔ جنگ کے میدان میں کون رول فالو کرتا ہے؟
بڑے بڑے دنیا کی بڑی بڑی مہذب قوموں نے جب جنگ کی نا کسی سے تو جو جی چاہا وہ کیا. دنیا کا بڑا ٹھیکیدار بنتا ہے امریکہ، تہذیب کا اور تمدن کا اور کلچر کا. افغانستان کے خلاف اس نے جنگ چھیڑی، عراق کے خلاف اس نے جنگ چھیڑی، اور وہاں کے قیدیوں کے ساتھ کیسا جانوروں کا سلوک کیا. آپ نے اس زمانے میں نیوز میں پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا. اسلام وہ دین ہے جو کہتا ہے جنگ کے میدان میں کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی عورت پر ہاتھ مت اٹھانا، کسی بوڑھے کو قتل مت کرنا. کوئی عبادت میں مشغول ہے اس عبادت کرنے والے کو مت چھیڑنا. کوئی دنیا کی کوئی دین، کوئی مذہب جنگ کے میدان کے لیے ریگولیشنز اور اصول اور قانون طے نہیں کرتا. ہمارا دین وہ دین ہے، اللہ کا دین ہے جس نے جنگ کے میدان کے بھی اصول بتائے میرے. تو کہا کہ انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے. پیارے نبی کے دور میں ایک بہت بڑا خاندان تھا، قبیلے بنو مخزوم کا خاندان. یہ قریش کا بہت بڑا خاندان تھا، حضرت خالد بن ولید کا خاندان ہے. یہ اس خاندان کی ایک عورت نے چوری کر لی. ابو جہل کا بھی تعلق کسی خاندان سے تھا، بنو مخزوم سے. تو اس خاندان کی ایک عورت نے چوری کر لی. اس عورت کا نام تھا فاطمہ. اب اس وقت اللہ کا یہ قانون آ چکا تھا کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اب خاندان کے لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اب بھائی لیکن اسلام کی سزا ہے، اسلام کا قانون ہے، اور اسلام کے قانون پر عمل کروانے والی شخصیت اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اللہ کے رسول کے سامنے کون جا کر کے جرأت ہے کس کی بات کرے. تو لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید کو پکڑا، کہا کہ بھئی آپ اللہ کے رسول کے بڑے چہتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، آپ ذرا چل کر کے اللہ کے رسول کے پاس ہماری سفارش کر دیجئے اس عورت کے حق میں. حضرت اسامہ آئے، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول سے ریکویسٹ کی، گزارش کی کہ اللہ کے رسول عورت بہت اونچے خاندان کی ہے، سزا دی جائے گی تو خاندان کی ناک کٹ جائے گی، آپ کوئی اور سزا دے دیں. اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، غصے سے سرخ ہو گیا آپ کا چہرہ، اور آپ نے بڑے غصے میں حضرت اسامہ سے کہا اتشفو فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ تمہاری ہمت کیسے پڑی، تم اللہ کے قانون کے بارے میں میرے پاس سفارش لے کر کے آ گئے. پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ نے فرمایا تم سے پہلے کے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے کہ جب ان کا کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور کوئی کمزور آدمی وہی کام کرتا تھا اس کو سزا دیتے تھے. یہ کام میں نہیں کر سکتا. واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر میری بیٹی، یہ تو فاطمہ بنو مخزوم کی فاطمہ ہے، اگر محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ بھی اگر آج یہاں کھڑی ہوتی اور اس کے اوپر چوری کا الزام ہوتا لقطعت یدها، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے. تو انصاف اس کو کہتے ہیں میرے بھائی. تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا اصول بیان کیا. خاندانوں کے جھگڑے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے اپنے لیے اسٹینڈرڈ الگ ہے، دوسروں کے لیے الگ ہے. اپنے لیے معیار الگ ہے، دوسروں کے لیے الگ ہے. اپنی بہن بیٹیوں کے لیے الگ ہم نے معیار بنا کے رکھا ہے اور دوسروں کے لیے الگ بنا کے رکھا ہے. ایسا نہیں چلتا میرے بھائی. جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند. یہ اسلام کی تعلیم. ہم نہیں چاہتے ہماری عزت و آبرو پر کوئی حملہ کرے. ہم نہیں چاہتے ہمارے گھر کی طرف کوئی غلط نظر اٹھا کے دیکھے. ہم نہیں چاہتے کوئی ہماری عزت و آبرو پر حملہ کرے. تو پھر ہماری آنکھیں کیوں غلط جگہ اٹھتی ہیں، ہماری زبانیں کیوں غلط جگہ چلتی ہیں، اور ہم کیوں دوسروں کی عزت و آبرو پر حملہ کرتے ہیں. تو تیسرا اصول یاد رکھیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے 7 خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے. جانتے ہو ان 7 خوش نصیبوں میں سب سے پہلے نمبر پر کس کا نام لیا اللہ کے نبی نے؟ امام عادل، وہ امام جو عدل و انصاف کرنے والا. اب یہاں امام کا مطلب مسجد کا امام نہیں ہے. امام کا مطلب لوگوں کا امام، لوگوں کا لیڈر، لوگوں کا حکمراں، جسے لوگوں نے یہ مقام دیا ہو کہ تو فیصلہ کر، اور وہ فیصلہ کرے تو انصاف کے ساتھ کرے. چوتھا اصول، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والو خبردار، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے،
کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان يكن خيرا منهن، ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ مذاق اڑانا، کسی کو حقیر سمجھنا، اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت ہے تو آپ بہت اونچے ہو گئے اور جس کے پاس دولت نہیں وہ بہت نیچا ہو گیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ بڑے ہیں، خاندان کے، سماج کے بڑے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسروں کو حقیر سمجھنے کا لائسنس آپ کو کیسے مل گیا بھائی؟ تکبر اسی کا نام ہے، گھمنڈ اسی کا نام ہے، اہنکار اسی کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، ذرہ برابر جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ گھبرا گئے، اے اللہ کے رسول یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا آدمی جنت میں نہیں جائے گا، تو کون ہے جس کے اندر تھوڑا بہت تکبر نہ ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے کپڑا اچھا ہو، ہر آدمی چاہتا ہے اس کا مکان اچھا ہو، اس کے لباس اچھے ہوں، تو اب ظاہر ہے لباس اچھا ہے، کپڑا اچھا ہے، مکان اچھا ہے، تو اپنے سے کمزور کو دیکھ کر کے ایک قسم کی سپیورٹی، ایک قسم کی برتری، ایک قسم کے بڑپن کا احساس تو ہو جائے گا۔ تو اے اللہ کے رسول یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ اب اللہ کے نبی کا جملہ سنو، آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اچھا کپڑا پہننا، اچھا مکان بنانا یہ گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت، اگر انسان اپنے شکل و صورت کو شریعت کے حد میں رہ کر کے، یہ جو ہے نا ٹرم اینڈ کنڈیشن اپلائڈ، خوبصورتی کے نام پر ہم داڑھی صاف کر لیں، خوبصورتی کے نام پہ ہمارے نوجوان آدھا بال اپنا ایک طرف کا صاف کر لیں، ایک طرف کا رکھ لیں، یہ خوبصورتی نہیں، یہ جو ہے یہ شیطانیت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے بہترین اعلیٰ کپڑے پہنے، آپ بہترین آپ چشمے وشمے لگا لیں، خوبصورت گھڑیاں پہنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق بات آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے مگر آپ صاحب ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں میں اس کو مانوں گا تو میری ناک کٹ جائے گی۔ جیسے ابو جہل کا معاملہ تھا، ابو لہب کا معاملہ تھا۔ ابو جہل تو کہتا تھا میں جانتا ہوں تم اللہ کے رسول ہو مگر میں تم کو مان نہیں سکتا۔ تو جو حق کو جانے اور نہ پہچانے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا متکبر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا گھمنڈی کوئی نہیں ہے۔ وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جانے، جو میرے بھائیوں لوگوں کو حقیر مت جانے، اپنی دولت، اپنے مقام، اپنے اسٹیٹس پر ناز مت کیجئے۔ اگر اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، تکبر سے بچیے، تکبر کی اجازت نہیں ہے، کسی کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے ہماری شریعت کے اندر۔ تو اللہ نے مومن مردوں کا بھی ذکر کیا اور مومن عورتوں کا بھی ذکر کیا کہ خبردار ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر تم تہمت نہ لگاؤ، ایک دوسرے پر تم عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو تم تانے نہ مارو، کسی کے کیریکٹر پر جھوٹے الزام نہ لگاؤ، کسی کے اوپر جھوٹی تہمتیں نہ لگاؤ، ورنہ جہنم کی آگ میں جھونکے جاؤ گے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، بربادی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو ہو مزہ ہو، جو لو مزہ ہو مزہ کہتے ہیں جو اپنی ایکٹیویٹی سے لوگوں کو برا بھلا کہے، اور لو مزہ کہتے ہیں جو اپنی باتوں سے لوگوں کو برا بھلا کہے۔ لوگوں پر جھوٹے الزام لگانا، عیب لگانا، خاص طور سے عورتوں کے اندر یہ چیز اللہ معاف کرے زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کسی عورت کا کسی عورت سے جھگڑا ہو جائے تو بدنام کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کہی جاتی ہے، اللہ فلاں عورت وہ تو جادو کرتی ہے، وہ تو ٹونا کرتی ہے، وہ تو ایسی ہے، وہ تو ویسی ہے۔ میں نے کبھی کسی تقریر میں کہا تھا یہ بات، حالانکہ بہت سے لوگوں کو بڑا برا بھی لگا تھا، مگر بات بالکل سچی ہے کہ عورت کی سب سے بڑی دشمن عورت ہوتی ہے۔ سب زمانے کی آپ گھر گھر کی کہانیاں اور خبریں اٹھا کے آپ دیکھ لیں تو عورت کے کیریکٹر اور عورت کی عزت پر بھی حملہ کرنا، جھوٹا الزام لگانا شریعت کی نظر میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ نور کے اندر
والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگا دیں، جھوٹی تہمت لگا دیں اور 4 گواہ نہ لے کر کے آ سکیں، جو ثبوت ہے وہ پیش نہ کر سکیں، فاجلدوہم 80 جلدہ، تو 80 کوڑے ان کو مارو۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی نظر میں ایک عورت کی رسپیکٹ کیا ہے، ایک عورت کی آبرو کا مقام کیا ہے، کہ اگر آپ نے عورت کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے 80 کوڑے لگائے جائیں گے الزام لگانے والے۔ اور یہی نہیں، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، عورت کے کیریکٹر پر جھوٹا الزام لگانے والے کی گواہی آئندہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اسلامی عدالت میں نوٹ کر لیا جائے گا کہ یہ آدمی اوشوسنیہ ہے، یہ بھروسے کے لائق نہیں ہے، اس کی گواہی آج کے بعد قبول نہیں کی جائے۔ تو اللہ نے کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یہ پانچواں اصول ہے کہ خبردار ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ نمبر 6، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کو برے نام سے یاد نہ کرو، برے لقب سے نام یاد نہ کرو۔ اچھا بھلا کسی کا نام ہو، آپ نام بگاڑ کے اس کو پکاریں، کسی کے جسمانی کسی عیب کو بنیاد بنا کر کے اس کے نام سے اس کو پکاریں، یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ تکلیف دہ چیز ہے۔ اللہ کے نبی کی بیویوں میں ظاہر ہے کہ 9 بیویاں آپ کے ساتھ میں رہتی تھی۔ اب ظاہر ہے حضرت سودا بہت لمبی چوڑی تھی، حضرت عائشہ اور حضرت زینب سب سے خوبصورت تھی، تو ظاہر ہے 9 بیویاں تھیں، 9 الگ الگ خاندان کی تھی، 9 الگ الگ طریقے کے ان کے مزاج تھے۔ تو آپ کی ایک بیوی تھی حضرت صفیہ، ان کی ہائٹ تھوڑی کم تھی۔ اب ظاہر ہے سوکن میں تو بھائی فطرت ہوتی ہے عورت کی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صفیہ میں ایک مرتبہ کچھ آپس میں کہا سنی ہو گئی، تو حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے کہا حسبک من صفیہ کذا و کذا، کہ آپ صفیہ کے چکر میں پڑے رہتے، وہ تو بس اتنی سی ہے، ٹھگنی سی ہے۔ حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کی ہائٹ کو لے کر کے ان کو برا بلا کہا، ان کے قد کو لے کر کے حضرت عائشہ نے برا بلا کہہ دیا۔ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے بڑے غصے میں فرمایا یا عائشہ لقد قلتی کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، اے عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے اگر سمندر میں وہ بات ملا دی جائے تو پورے دریا کا پانی، پورے سمندر کا پانی خراب ہو جائے گا، اتنی خطرناک بات ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم اپنے گھر میں جو کام کرنے والے نوکر چاکر ہوتے ہیں وہ کتنے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں۔ بھیا وہ آپ کیا کام کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو چاہے سو بولتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو ایک مرتبہ غصے میں اس کی ماں کا نام لے کر کے کچھ برا بلا کہہ دیا، ارے تیری ماں تو ایسی تھی، ماں کا نام لے کر کے آر دلاتی۔ اللہ کے رسول کے کانوں میں آواز پہنچ گئی، آپ نے فرمایا اعیرتہ بأمہ، اے ابو ذر تمہاری ہمت کیسے پڑی کہ تم نے اس غلام کو اس کی ماں کا نام لے کر کے تم نے آر دلائی اور اس کی ماں کا نام لے کر کے تم نے برا بلا کہا۔ اے ابو ذر کان کھول کر کے سن لو، یہ نوکر، یہ چاکر، یہ خادم، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ان کو تمہارے انڈر میں کر دیا۔ بھئی اللہ الٹا بھی تو کر سکتا تھا، جو ہمارے انڈر میں ہیں اللہ چاہتا کل ہم اس کے انڈر میں بھی ہو سکتے تھے۔ اس ملک میں 1000 سال حکومت کرنے کے بعد آج ایک قوم کا حال یہ ہے کہ وہ دوسروں کے رحم و کرم کی طرف دیکھ رہی ہے، آسرا دیکھ رہی ہے، اور اس کے جان و مال پر خطرے بنے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، گردش زمانہ پھرتا رہتا ہے، کبھی کوئی اوپر کبھی کوئی نیچے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ابو ذر تمہارے نوکر چاکر تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے انڈر میں بنایا، تمہارے ماتحت بنایا، لہذا جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ، اور ان کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو۔ تو ولا تنابزوا بالالقاب، یہ اللہ نے فرمایا یہ چھٹا اصول ہے کہ تم خبردار ایک دوسرے کو برے لقب سے مت یاد کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد اس سے بری کوئی چیز نہیں ہے کہ آدمی کسی کو دوسرے کو برے نام سے پکارے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہ کرے
تو پھر وہ بہت بڑا ظالم ہے. توبہ نہ کرنے والا ظالم ہے. گناہ کرنے والے کو اللہ نے ظالم نہیں کہا. گناہ تو سب سے ہوتا ہے, ہم انسان ہیں, خطا کے پتلے ہیں, لیکن گناہ کے بعد انسان گناہ پر ڈٹا رہے, اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. وَمَن لَّمْ يَتُبْ, جو توبہ نہ کرے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, وہ بہت بڑا ظالم. 6 چیزیں ہو گئیں. اب 10 منٹ اور بچا ہے, 5 منٹ. میں جو 4 چیزیں اور بچی ہیں وہ جلدی جلدی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو بہت زیادہ گمان مت کیا کرو, بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. ان بعض الظن اثم, اس لیے کہ بہت سارے گمان ایسے جو گناہ بن جاتے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بدگمانی. اپنے سے اندازہ لگا لینا کہ ہاں وہ میرے ہی بارے میں بات کر رہا ہوگا. کسی نے اگر آپس میں بات چیت کوئی کر رہا ہے اور اس سے آپ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے, آپ نے دیکھ لیا, آپ کو لگا یار ضرور میری برائی ہو رہی ہے. کیوں میرے بھائیو, کیوں؟ یہ بدگمانی اتنا بڑا زہر ہے, میاں بیوی کے رشتے میں آ جائے تو رشتے کو ختم کر دیتی ہے. شیطان سب سے پہلے بدگمانی کے ذریعے اٹیک کرتا ہے. بدگمانی سے بچو. اللہ کے نبی نے فرمایا ان بعض, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض گمان گناہ تک لے کے چلے جاتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول میں گورا ہوں, میری بیوی گوری ہے, ولد لی غلام اسود, اور میرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کالا پیدا ہوا ہے. گویا وہ اپنی بیوی کے کیریکٹر پر شک کر رہے تھے. اب اللہ کے نبی چاہتے تو بھائی اس کو دوسرے ڈھنگ سے ٹریٹ کر سکتے تھے کہ ہاں بھائی یہ تو بڑی عجیب بات ہے, کیسے کالا بچہ پیدا ہوگا, تم بھی گورے, تمہاری بیوی بھی گوری. لیکن اللہ کے نبی نے بدگمانی کو کیسے دور کیا, ذرا آپ اس واقعے میں دیکھیں. بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی نے صحابی سے پوچھا اچھا کالا بیٹا پیدا ہوا ہے, اچھا یہ بتاؤ حل لک من ابل, تمہارے پاس اونٹ ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول اونٹ ہے. آپ نے پوچھا اونٹ کس رنگ کا ہے؟ کہا کہ سب سرخ رنگ کے ہیں, لال رنگ کے اونٹ ہے میرے پاس. آپ نے پوچھا حل فیہا من اورق, کیا اس میں کچھ مٹیالے کلر کے یا کچھ گرے کلر کے بھی کچھ اونٹ ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول کچھ اس میں اونٹ گرے کلر کے بھی ہیں, مٹیالے کلر کے بھی ہیں. تو آپ نے پوچھا یہ لال اونٹوں میں گرے کلر کا اونٹ کہاں سے آ گیا؟ تو صحابی نے کہا کہ نزعہ عرق, بھئی ہو سکتا ہے کہ اس اونٹ کی پچھلی نسل میں سے کوئی گرے کلر کا رہا ہو اور اس کی کوئی رگ جو ہے وہ کھچ کر کے چلی آئی اس بچے کے اندر, یہ بچہ گرے کلر کا پیدا ہو گیا. کہا بس جو تمہارا اونٹ کا مسئلہ ہے وہی انسان کا مسئلہ ہے. اس بنیاد پر کہ بچے کا رنگ کالا ہے تمہیں اپنی بیوی کے کیریکٹر پر شک کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. آنکھ موند کر کے بھروسہ کرنا, بھائی گھر میں ہم پردے کا ماحول نہ رکھے, محرم غیر محرم کا ماحول نہ رکھے, لڑکی کو کہیں بھی جانے دے, بہو کو کہیں بھی جانے دے, یہ بھی شریعت کی تعلیم نہیں ہے. شریعت کی جو لمٹ ہے, جو پابندی ہے, اس پر ہم خیال رکھیں, اور بلا وجہ ہم شک شبہ کریں اور بدگمانی کریں, یہ بھی شریعت میں اجازت اس کی نہیں ہے. تو اللہ نے یہ 7واں اصول بتایا کہ خبردار بدگمانی سے بچو. بہت ساری بدگمانی ایسی ہے جو گناہ تک لے کے جاتی ہے. اس کے بعد فرمایا والا تجسسوا, اور جاسوسی نہ کرو, ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہا کرو. کون کیا کھا رہا ہے, کون کیا پی رہا ہے, کون کس سے کیا باتیں کر رہا ہے, تم اس چکر میں نہ پڑے رہا کرو. بلا اجازت کسی کی کال ریکارڈ کر لینا, بلا اجازت کسی کا میسج اپنے موبائل میں شیئر کر لینا, فارورڈ کر لینا, یہ ساری چیزیں اس آیت کی کیٹیگری میں آ جائیں گی, یہ جاسوسی میں آ جائیں گے. اور جاسوسی اتنا بڑا گناہ ہے اسلام کی نظر میں. اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, اگر کوئی کسی کے دروازے پہ جا کے کان لگا کے اس کی بات سنے, اور وہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ ہماری بات سنی جائے, بغیر اجازت کسی کے دروازے پہ جا کے اس کی بات سنے گا, صب فی اذنہ العنق یوم القیامہ, تو قیامت کے دن پگھلا ہوا لوہا اس کے کان میں ڈالا جائے گا, پگھلا ہوا تانبا اس کے کان میں ڈالا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو جاسوسی نہ کریں, خبردار, نہ دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کریں, اپنے کانوں کی بھی حفاظت کریں. تو یہ ہو گئی 8ویں چیز. نمبر 9, ولا یغتب بعضکم بعضا, اور اے مسلمانوں خبردار, ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. یہ غیبت کیا ہے؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا
جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کی عادت تھی، مسئلہ پتہ رہتا تھا، بات پتہ رہتی تھی، لیکن جب نبی سوال کرتے تھے تو صحابہ جواب نہیں دیتے تھے. صحابہ بس ایک ہی بات کہتے تھے، اللہ زیادہ جانتا ہے، رسول زیادہ جانتے ہیں. کیا پتا ہو سکتا ہے نبی جو سوال کر رہے ہوں کوئی نیا پہلو ہمیں بتانے والے ہوں. ہمارے یہاں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ عوام جو ہے وہ علماء کے سامنے خود کو بہت بڑا عالم سمجھنے لگتی ہے. عالم بیٹھا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے، عالم ابھی بول نہیں رہا ہے، بغل میں بیٹھا جاہل فٹ سے بول رہا ہے ہاں بھائی ایسے کر لو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. بھائی تو پھر تو ہی آ کے ممبر بھی سنبھال لے، محراب بھی سنبھال لے، تو ہی نا. کیا تماشا ہے میرے بھائی. ہر آدمی کو اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے. ایک انسان اپنی لمٹ میں رہے، یہی اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی جب کوئی سوال کرتے تھے، صحابہ 99 ٹائم جواب یہی دیتے تھے، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، رسول زیادہ جانتے ہیں. تو صحابہ سے پوچھا اللہ کے رسول نے غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ زیادہ جانتا ہے، رسول زیادہ جانتا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غیبت یہ ہے ذکرک اخاک بما یکرہ. غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر ایسے انداز میں کرو جو اس کو برا لگے. اس کی کوئی برائی، اس کا کوئی عیب، اس کی کوئی کمی تم دوسروں کے سامنے بیان کرو، یہ غیبت ہے. تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، جو بات میں بیان کر رہا ہوں اگر میرے بھائی کے اندر ہے تو، اگر وہ چیز اس کے اندر واقعی میں ہے تو؟ آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے. اگر وہ چیز نہیں ہے تب تو بہتان ہے، جو اور بڑا گناہ ہے. آج غیبت عام ہے ہمارے سماج میں، مردوں میں بھی عام ہے، عورتوں میں بھی عام ہے، نوجوانوں میں بھی عام ہے، بوڑھوں میں بھی عام ہے. میرے بھائیوں، یہ غیبت ہمیں قبر میں بھی ہمیں نہیں چھوڑے گی. اللہ کے نبی 2 قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا. آپ کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ نبی نے فرمایا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، اس میں سے ایک آدمی چغل خور تھا، غیبت کرتا تھا، لوگوں کی برائیاں بیان کرتا تھا، اور دوسرا کیا کرتا تھا؟ لا یستتر من البول، پیشاب کرنے کے ٹائم پردہ نہیں کرتا تھا. ایک مطلب تو پردہ نہ کرنے کا یہ ہے کہ کھلے عام پیشاب کرتا تھا، جیسے ہمارا نوجوان آج کل کرتا ہے، پیٹ کی زپ کھولی اور پیشاب شروع کر دیا. تو یہ پردہ نہ کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور دوسرا پیشاب سے نہ بچنا، اس حدیث کا دوسرا مطلب ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. تو غیبت اتنا بڑا گناہ ہے جو قبر میں بھی ہمیں پریشان کرے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو یہ نئی چیز ہے. اللہ نے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، خبردار ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. اب 10ویں اور لاسٹ چیز بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے یعنی آدم سے اور حوا سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہارے جو برادریاں بنائی، جو تمہارے قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. کوئی قریشی ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی برادری سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی برادری سے تعلق رکھتا ہے. یہ پہچان ہے میرے بھائی، یہ بس نسبتیں ہیں. یہ کسی کے مقام کو اونچا نہیں کرتی کہ صاحب میں انصاری ہوں تو میں اونچا ہو گیا، میں قریشی ہوں تو میں اونچا ہو گیا، میں شیخ ہوں تو میں اونچا ہو گیا. نہیں، اگر یہ اونچا اور نیچا ہونے کا یہ برادریوں کا کوئی تعلق ہوتا تو حضرت بلال ایک غلام تھے. حضرت بلال ایک غلام تھے، مگر اسلام کے دامن میں جب آئے تو اسلام لانے کی وجہ سے ان کو اتنا اونچا مقام مل گیا کہ نبی کے 1,24,000 صحابہ موجود ہیں، مگر خانے کعبہ پہ چڑھ کے اذان دینے کا فتح مکہ کے موقع پر اگر کسی نے کام کیا تو حضرت بلال نے کیا. اور یہ بلال وہ ہیں جو کل تک غلام تھے، مگر آج اسلام نے ان کو یہ مقام دیا ہے کہ حضرت عمر جیسا انسان بھی حضرت بلال کو اے میرے آقا، اے میرے سردار کہہ کر کے مخاطب کرتا ہے. تو اسلام وہ دین ہے جہاں جب نماز میں صف کھڑی ہوتی ہے تو برادریاں نہیں دیکھی جاتی، وہاں رتبہ نہیں دیکھا جاتا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اسلام ہے، یہ اللہ کا دین ہے. یہاں برادریوں کے نام پر کوئی اونچا اور نیچا نہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا. ہاں، اگر اونچا بننا ہے، اونچا مقام حاصل کرنا ہے اللہ کے یہاں، تو اللہ کے یہاں جو مقام جنت میں ملے گا، جو درجہ ملے گا، وہ برادری کے اعتبار سے نہیں ملے گا،
وہ آپ کے خاندان کے حساب سے نہیں ملے گا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ آپ کے تقوی کے حساب سے ملے گا۔ اللہ ہم سب کو تقوی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 10 اصول تھے میرے بھائیوں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان 10 اصولوں کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں میرا تعلق بنارس سے ہے۔ بنارس سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے، بہت مشہور جگہ ہے مغل سرائے۔ وہاں ابھی تک اپنی جماعت کی کوئی مسجد نہیں تھی۔ اب وہاں ماشاءاللہ کچھ نوجوان کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ایک مسجد کو تعمیر کرنے کا ذمہ لیا ہے، اور انہوں نے ایک زمین بھی خریدنے کا ارادہ کیا۔ تقریباً 40 لاکھ روپے اس زمین کی قیمت میں خرچ ہے، جس میں سے 22-23 لاکھ روپے کا ان لوگوں نے انتظام کر لیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں راشد بھائی، وہاں سے آئے ہیں مغل سرائے سے۔ تو اب اس مسجد کی زمین خریدنے میں جو رقم باقی بچی ہے اس کے لیے وہ لوگ پریشان ہیں۔ میں چاہتا ہوں اللہ نے آپ سب کو نوازا ہے، مزید اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے۔ آپ یہاں کی مسجدوں کو دیکھ کر کے بھی دل باغ باغ ہو گیا۔ بھائی لوگ اپنے مکانوں پر بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر پر بھی خرچ کرنا اور اس کو شاندار طریقے سے تعمیر کرنا، یہ یقیناً اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کو جذبہ دیا ہے۔ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، مسجد کی زمین کا معاملہ ہے، اپنی ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس میں آپ بڑھ چڑھ کر کے تعاون کریں، اس لیے کہ جب تک یہ مسجد کی زمین پر موجود رہے گی تب تک اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو اور جس کی طرف سے آپ نے صدقہ کیا ہے اس کو ملتا رہے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس مسجد کو جلد سے جلد وہاں کے لوگوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر بیماری سے، ہر وبا سے محفوظ رکھے۔ ہم میں سے جو لوگ روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ رزق حلال کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور الفت پیدا فرما دے۔ اللہ آپس کی رسہ کشی سے، آپس کے اختلاف سے ہم سب کو دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری مسجدوں کی، ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین، آمین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اتم وعلی واجل واکبر۔